السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی۔ پیارے بھائیوں، نام زبیر، کنیت ابو عبداللہ، لقب حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے داماد، ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کو ہجرت کی۔ جنگ بدر میں بڑے جام بازی سے لڑے اور دیگر غزوات میں بھی بڑی شجاعت دکھائی۔ فتح مکہ کی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دستے کے علم بردار تھے۔ جنگ فسطاط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 افسروں کی معیت میں 4000 مجاہدین کی کومک مصر روانہ کی۔ ان میں ایک افسر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، اور اس جنگ کی فتح کا سہرا آپ کے سر ہے۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفین کے ساتھ شامل ہوئی، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر مخالفین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک شخص جرموز نامی نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے کے باعث بے شمار احادیث جانتے تھے، لیکن بہت کم بیان کر سکے۔ پیارے بھائیوں، آپ ایک بڑے عالم، حد سے زیادہ شجاع اور دلیر، مستقل مزاج اور مساوات پسند تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے۔ آپ صاحب جائیداد بھی تھے، ایک مکان کوفہ، ایک مصر اور 2 بصرہ میں اور 11 مکان مدینہ میں تھے۔ علاوہ ازیں زمین اور باغات تھے۔ اس کے باوجود بہت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے۔ آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ پیارے بھائیوں، زبیر اس کا نام ہے، ابو عبداللہ کنیت ہے، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لقب ہے۔ والد کا نام عوام اور والدہ کا نام صفیہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: زبیر ابن عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قسی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی القرشی الاسدی۔ حضرت زبیر رضی اللہ کا سلسلہ نسب قسی ابن کلاب پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور چونکہ ان کی والدہ حضرت صفیہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی حقیقی بھتیجے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہونے کے سبب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو بھی تھے۔ اور اس طرح
ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو متعدد نسبتیں حاصل تھی۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 سال قبل پیدا ہوئی۔ بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہے، لیکن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی سے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہو کر ایک عالی حوصلہ، بہادر، اولو العزم مرد ثابت ہوں۔ چنانچہ وہ بچپن میں عموماً انہیں مارا پیٹا کرتے اور سخت سے سخت محنت و مشقت کے کام کا عادی بناتی تھی۔ ایک دفعہ نوفل ابن خویلد، جو اپنے بھائی عوام کے مرنے کے بعد ان کی ولیدی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نہایت خفا ہوئی کہ کیا تم اس بچی کو اس طرح مارتے مارتے مار ڈالو گی، اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صفیہ کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غبطی کا جواب دیا، من قال انی ابغضہ فقد کذب انما اضربہ، جس نے یہ کہا کہ میں اس سے بغض رکھتی ہوں اس نے جھوٹ کہا، میں اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ عقل مند ہو۔ وَيُهْزَمُ الْجَيْشُ يَأْتِي بِأَسْلُبِ إِلَى آخِرِهِ، اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ اور اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ وہ بچپن ہی میں بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آیا، انہوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگ اسے لاد کر شکایتاً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے تو انہوں نے معذرت و عفو خواہی کے بجائے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ پیارے بھائیو، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی سجدہ میں گئے کہ عمر ابن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا وار کیا اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا ہو کر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ افسوس جس نے اعلاء کلمت اللہ کی راہ میں کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بارہا مصائب و شدائد کے پہاڑ ہٹائے تھے، وہ آج خود ایک کلمہ خوان اور پیروئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شقاوت اور بے رحمی کا شکار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن جرموز حضرت زبیر ابن عوام کی تلوار اور ذرہ وغیرہ لے کر بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا اور فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا۔ جناب مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا، اس نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں۔ اے ابن صفیہ کے قاتل، تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظر ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 برس کی عمر پائی اور 36 ہجری میں شہید ہو کر وادی السبا میں سپرد خاک ہوئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔